ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سحری اور افطاری کا انداز سادگی، برکت اور اعتدال کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود سحری فرماتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے، کیونکہ سحری روزے کو آسان بنانے اور اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن پیارے دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سحری اور افطاری کیا کرتے تھے اور کون کون سی چیزیں کھانا پسند فرماتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے لے کر وفات تک کل 9 رمضان گزارے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات عبادات اور ریاضت عام دنوں کے مقابلے میں کافی بڑھ جاتی تھی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کے قیام، نماز اور عبادت کو بھی بڑھا دیتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ اکثر اس مہینہ کو پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی بہت زیادہ عبادت اور روزوں کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینہ کا خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ انداز کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح کیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ سحری و افطاری بے شمار فوائد اور فیوز و برکات کی حامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا آغاز سحری کے کھانے سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سحری کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔
روزے میں سحری کو بلا شبہ بہت اہم مقام حاصل ہے۔ روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائی ہے کہ سحری ضرور کھایا کرو، خواہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سحری آخر وقت میں تناول فرمایا کرتے تھے، گویا سحری کا آخری لمحات میں کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دن کو کلولا کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سحری میں برکت کے فوائد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سحری میں برکت کی وجوہات ظاہر ہیں، جیسا کہ یہ روزے کو تقویت دیتی ہے اور اسے مضبوط کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے روزے میں زیادہ کام کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق رات کو جاگنے کے ساتھ ہے اور یہ وقت ذکر اور دعا کا ہوتا ہے جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا اور استغفار کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سحری کرنے میں تاخیر اور افطاری کرنے میں جلدی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی بھر معمول رہا، جس کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کریں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس امت کے لوگوں میں یہ دونوں باتیں یعنی افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنا رہیں گی تو اس وقت تک سنت کی پابندی کے باعث اور حدود شرع کی نگرانی کی وجہ سے خیریت اور بھلائی پر قائم رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری تناول فرمانے میں تاخیر کرتے یعنی طلوع فجر کے قریب سحری کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل یہودیوں کے برعکس تھا، جن کے ہاں سحری کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اور وہ افطاری کرنے کے معاملے میں آسمان پر ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ آفتاب غروب ہوتے ہی افطاری سے فارغ ہو جاتے تھے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری بہت سادہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر وہ میسر نہ ہوتی تو پانی سے افطار فرما لیتے تھے۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے، کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا مبارک معمول رمضان کی راتوں میں تواتر و کثرت کے ساتھ کھڑے رہنے اور نماز و تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی میں محویت سے عبارت ہے۔ نماز کی اجتماعی صورت میں جو ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہیں
اسی معمول کا حصہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت بے گناہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کوئی سوالی ان کے در سے خالی نہیں لوٹتا تھا۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی مقدار باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس ماہ صدقہ و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ تیز ہوا بھی نہ کر پاتی۔ رمضان کے بابرکت مہینے کو قرآن کریم سے بڑی مناسبت ہے۔ احادیث سے بھی قرآن اور روزے میں خاص تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ وارد ہے، روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اس بندے کو کھانے اور خواہشات سے روکا ہے، اور لہذا تو اس کے بارے میں ہماری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکا ہے، یعنی کہ راتوں کو جاگ کر تراویح اور نفلوں میں قرآن پڑھتا تھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے دونوں ہی سفارش کریں گے۔ راتوں کو نوافل میں قرآن کریم کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معمول تھا۔ رمضان میں آپ کا یہ معمول مزید بڑھ جاتا تھا۔ پھر رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مل کر قرآن سنتے اور سناتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں وارد ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق کی نفع رسانی میں اللہ تعالیٰ کے سب بندوں سے فائق تھے، اور رمضان المبارک میں آپ کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی۔ رمضان میں ہر رات جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیز آ جاتی اور زور پیدا ہوتا۔ اللہ اکبر۔